کو آج میرے جیب میں وزیر اعظم ہے، دکھاؤں میں لایا ہوں، یہ وزیر اعظم ہے، یہ بوتل یہ وزیر اعظم ہے، 17 سیٹوں پہ آنے والا وزیر اعظم یہ ہے، یہ بوتل۔ جب اس کو چیف صاحب کہتے ہیں اٹھو تو اٹھ جاتا ہے، بیٹھو بیٹھو، اور کہتے ہیں میں بہت اچھا خدمت کرتا ہوں، میں بہت اچھا خدمت کرتا ہوں، کرتے ہو تم بوٹ پالش کرتے ہو۔ کی وجہ سے خیبر پختونخوا اور پورا پاکستان اور امت مسلمہ روشن ہے۔ اس کا نام ہے امت مسلمہ کا لیڈر عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب بے گناہ قید ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، جبر ہے، اور میں سب سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میرے جتنے بھی سینئر ہیں اور جتنے بھی میرے پارلیمنٹیرین ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہے، کہ عمران خان کی رہائی کی چابی اسپیکر صاحب خیبر پختونخوا میں موجود ہے، لیکن آپ سے میری درخواست ہے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے بھی میری درخواست ہے کہ عمران خان اسپیکر صاحب توجہ چاہتا ہوں آپ کی، کہ عمران خان کی رہائی کی چابی خیبر پختونخوا میں موجود ہے۔ آج میں اعلان کہتا ہوں کہ ہم کسی چیز کا انتظار نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ اس بجٹ کے بعد ہم سب پاکستان تحریک انصاف کے ورکر لیڈران کو ہاتھ سے زبردستی پکڑیں گے۔ ہم توربیلا ڈیم کو بند کریں گے، ورسک ڈیم کو بند کریں گے، کرک کے گیس کو ہم بند کریں گے، وزیرستان میں جو غیر قانونی معدنیات جاری ہے اس کو ہم بند کریں گے، لیکن عمران خان کو ہر صورت آزاد کرائیں گے۔ میرے بھائی تو ایسے خاموش ہوں گے جیسے کوئی میں نے غلط بات کی تھی۔ بند کریں گے، جیلی معدنیات بند کریں گے، ان کی توربیلا ڈیم بند کریں گے، توربیلا ڈیم بند کریں گے، ورسک ڈیم بند کریں گے، کرک میں جو گیس لائن پائپ لائن جا رہے پنجاب کو وہ بند کریں گے، تو انشاءاللہ عمران خان کو ہر صورت آزاد کریں گے، کیونکہ کوئی مائی کا لال جو ہے اس ملک کے نظام کو ٹھیک نہیں کر سکتے، چاہے جو کوئی بوٹ پالش ہو، کیا جو بوتل وزیر اعظم ہو، جو بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ جناب اسپیکر صاحب، آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ چند مہینے پہلے، عرصوں برسوں کی بات نہیں ہے، ایک بچہ فلسطین میں ملبے کے نیچے آدھا ملبے میں تھا اور آدھا ملبے سے باہر، اور یہی صدائے اور آوازیں لگا رہے تھے، یا ربی یا ربی۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے سن لیا، اور فلسطین کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے ایران کے ہاتھوں لے لیا ہے، اور آج الحمدللہ جس طرح بدلہ لیا ہے میرا اور تمام جتنے بھی مسلمان ہیں، ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ کم از کم کہ 57 ممالک میں جو کمزور مسلمان، بغیرت نہیں کہوں گا، کمزور مسلمان جو تھے وہ سارے خاموش تھے، اور سارے مسلمان بھی خاموش تھے، حکمران بھی خاموش تھے، لیکن آج الحمدللہ جو بدلہ لیا ہے فلسطین کا ایران نے، میں سلام پیش کرتا ہوں، اور اس بچے کی فریاد اور جو ہے وہ امارات کو بھی سوتا ہوں، تو یا ربی یا ربی یا ربی کا ورد جو ہے وہ میرے دماغ میں گونجتا ہے۔ اسپیکر صاحب، آج بہت خوشی کا دن ہے، لیکن میں آج صرف اور صرف اتنا اپنے حکمرانان سے میں کہوں گا کہ اللہ سے ڈرو، امریکہ سے نہ ڈرو، اور ہاں اگر اللہ سے ڈرتے ہو، امریکہ سے نہیں ڈرتے ہو، تو خدا را ایران کے ساتھ میں بھی آگے جاؤں گا۔ جوان سارے پاکستانی تیارے جو یہاں پہ ایران میں جو مریض ہیں، جو زخمی ہیں، ان کو خون کی ضرورت ہو یا اور کوئی مدد کی ضرورت ہو، تو خدا کے لیے ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، بعد میں کہوں گا کہ وہ کہاں سے آئیں اور کیسے آئیں اور کیسے جائیں گے، لیکن میں یہی درخواست کروں گا، اور میں کہتا ہوں کہ اپوزیشن کے بھائی بھی آج سن لے بات، کہ ایک قرارداد پاس کرے اور مرکزی حکومت کو ایک پیغام دے دے، مرکزی حکومت کو ایک پیغام دے دے کہ ہمیں کم از کم اگر ایران کے اندر نہیں جا سکتے تو بارڈر کے ساتھ کیمپیں لگانے چاہیے، جوانوں کو بھی کیمپیں لگانے چاہیے، سب کو اپنے اپنے فرض ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم معاف نہیں ہوں گے۔ ایران نے جو فتح حاصل کی ہم معاف نہیں ہوں گے۔ یا ربی جو ہے وہ ہم سے قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔
تو میں ایران پہ ایک بار پھر میں سلام پیش کرتا ہوں جوانوں کو اور بہادر قوم کو کہ جس نے فلسطین کا بدلہ لیا ہے. باقی جو بلی کی بات میرے بھائیوں نے کی ہے، 2001 سے جب میں ناظم تھا تو اس وقت کے ہم سن رہے ہیں کہ جی وابڈا کے ساتھ 72% سٹاف کی کمی ہے. تو اسپیکر صاحب یہاں پہ جو حالات ہیں اس صوبے کے، اس پشاور کے، دیہاتوں کے اور جتنے بھی اضلاع ہیں سب کے سب بجلی سے محروم ہیں. اور میں احمد کنڈی صاحب سے درخواست کروں گا، کہ توجہ چاہیے، آپ کی چاہیے اور اپوزیشن لیڈر صاحب کی چاہیے کہ ہم سب مل کے آئیں اور ان سے بات کریں مرکزی حکومت سے کہ دیکھیں آئین اور قانون کو دیکھتے ہوئے لوڈ شیڈنگ جہاں سے بجلی بنتی اور بجلی سے یہ بالکل غیر آئینی ہے، غیر قانونی لوڈ شیڈنگ ہے. خدا کے لیے فضل الہی خان بجٹ پہ آ جائیں. سر آ رہا ہوں. بجٹ سے یہ ضروری ہے اگر ہم سنگ مرمر بھی لگا دیں اللہ کی قسم ہمیں گالیاں پڑے گی، اللہ کی قسم ہمیں گالیاں پڑے گی. ہمیں سنگ مرمر کی ضرورت نہیں ہے، بجلی اور گیس کی ضرورت ہے. وہ مرکز کے ساتھ ہے اور ہمارے اپوزیشن کے بھائی وہ اٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی پی ٹی آئی والوں کو کہہ دیں بجلی دیں. تو بجلی تو ہم دے رہے ہیں آپ کو، ہم ورسک ڈیم سے بھی دے رہے ہیں، ہم توربیلا ڈیم سے بھی دے رہے ہیں، ہم ہزارہ کے ڈیموں سے میں دے رہے ہیں آپ کو. تو آپ یوٹیلائز صرف کارخانوں میں کر رہے ہیں، فیکٹریوں میں کر رہے ہیں اور وہ بھی بغیر بل کے. اور میرا بچہ اگر ایک پنکھا لگاتا ہے تو وہ کافر ہے، کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں بجلی کی چوری ہے. دیکھیں اسپیکر صاحب ہر ایک پوائنٹ پہ ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم ہر چیز کو ڈسکس کریں گے اس عوام کے لیے، اس کام کے لیے، اس صوبے کے لیے اور اس ضلع پشاور اور اپنے حلقوں کے لیے. تو یہ ضروری ہے. اور اگر نہیں ہو سکتا ہے اگر مرکزی حکومت تو میری اپوزیشن کے بھائیوں سے بھی درخواست ہے اور اپنے منسٹر، ایم پی ایس اور جتنے بھی یہاں پر اس معزز ایوان میں میرے بھائی بیٹے وہ حلف لیں، کلمہ پڑھ لیں اور قسم کھا لیں کہ ہم سب خود حاصل کریں گے گریڈوں سے بجلی، کیونکہ خیبر پختونخوا کی بجلی آئی ہے. یہ غیر قانونی لوڈ شیڈنگ ہے، یہ غیر آئینی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ غیر آئینی اور غیر قانونی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں. اسپیکر صاحب وفاق نے بجٹ کی بات کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے کیبنٹ نے اور چیف منسٹر نے جو بجٹ پیش کیا ہے، ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ ہم فلانے کو ہائر کرتے، ڈنگلانے کر دے، آپ جو مرضی ہے جس کو ہائر کر دے اور لیں. انشاءاللہ جو بجٹ خیبر پختونخوا نے پیش کیا ہے کسی کا باپ بھی اس طرح کا بجٹ پیش نہیں کر سکتا ہے، میں کل کے کہتا ہوں. اور میں آپ کو ایک اور بار بتاتا ہوں، یہاں پر فیڈرل بجٹ میں خیبر پختونخوا کے لیے 55 کروڑ ایک بار پوچھو آپ سے، 55 کروڑ لیڈر آف دا اپوزیشن صاحب سے پوچھ دو، 55 کروڑ. بہت افسوس کی بات ہے پی کے 84 میں میں نے گلستان ادرخوانی پارک بنایا ہے، ایک پارک میں نے 55 کروڑ کا بنایا ہے. اس وزیراعظم صاحب کو شرم ہی نہیں آتا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کی اتنی بےعزتی کرتے ہیں. ہم اتنے بے عزت لوگ ہیں. میں آپ کو آج میرے جیب میں وزیر اعظم ہے، دکھاؤں میں لایا ہوں، یہ وزیر اعظم ہے، یہ بوتل، یہ وزیر اعظم ہے 17 سیٹوں پہ آنے والا وزیر اعظم یہ ہے. یہ بوتل جب اس کو چیف صاحب کہتے ہیں اٹھو تو اٹھ جاتا ہے، بیٹھو اور کہتے ہیں میں بہت اچھا خدمت کرتا ہوں، میں بہت اچھا خدمت کرتا ہوں. کرتے ہو تم بوٹ پالش کرتے ہو. اب بجٹ پہ آ جائیں. بجٹ کی بات کر رہا ہوں اسپیکر تب کیوں آپ بھول گئے کیا؟ یہ 55 کروڑ کی بات کر رہا ہوں. کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں مرکز سے 55 کروڑ روپے ملتے، 55 کروڑ روپے. لہٰذا ہمیں یہاں پر چاہے یہ میرے بھائی جو ہے نا، یہ چھوٹے بھائی ہیں میرے، سمجھتے نہیں، کبھی 45 کی بات کرتے، کبھی 47 کی، وہ جو بھی ہے ان سب کو بٹھائے ساتھ اور وزیر اعظم صاحب کے گروان پکڑتے ہیں اور اپنے صوبے کے حق مانگتے ہیں. اور مصیبت یہ ہے یہ چیف صاحب سے بھی میرا بہت بڑا گلہ ہے. بندے کی بنیاد تو دے کے اس کو لائے نا، بنیاد تو دے کے کہاں سے آئے؟
اس کا دادا پردادا کہاں سے آئے، ہندوستان میں کس جگہ سے آئے، کوئی پتہ ہے؟ چھوڑے یار، اب سپیکر صاحب پھر کہیں گے کہ کچھ ورڈنگ ہیں وہ اسپنج کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، آگے نہیں جاتے، سب کو پتہ ہے کہاں سے آئے ہوا ہے۔ ایسے لوگ کیا ملک کی خدمت کریں گے، خاک خدمت کریں گے۔ لیکن میری درخواست ہے اپوزیشن کے بھائیوں سے، چاہے 47 ہے، چاہے 45 ہے، چاہے جو بھی ہے، خدا را اس صوبے پر رحم کرے، بجلی اور گیس دے ان کو، حق ہے ہمارا۔ اور پشاور کی بات کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارے مزمل اسلم صاحب بھی بیٹھے، ان سے بھی میری درخواست ہے سب سے کہ پشاور کا حق دے، اس لیے پورے کے پی کا یہ کیپٹل ہے۔ ہمارے اسپیٹلوں میں کیا ہے، سی ایم صاحب کا مشکور ہوں کہ اس دفعہ انہوں نے کہا کہ ایل آر ایچ کے ٹی ایچ ایچ ایم سی میں 50-50 بیڈز کا جو ہے، ہیلتھ منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے انشاءاللہ وہ تائید کریں گے اس بات کی کہ ہم سی سی یو اور آئی سی یو دیں گے 50-50 بیڈ کے، کیونکہ 5 اور 10 اور 6 بیڈ آئی سی یو سی سی یو میں ایمرجنسی ہو جاتا ہے۔ اور خیبر پختونخوا تو پلے گراؤنڈ ہے، بلوچستان پلے گراؤنڈ ہے، پنجاب کو آباد رکھے اللہ، سندھ کو بھی اللہ آباد رکھے، لیکن ہمارے لیے بھی کم از کم اگر کچھ کر نہیں سکتے دعا تو کرے کہ یہ صوبے خیبر پختونخوا بھی اللہ آباد رکھے۔ یہاں پر تو روزانہ بمیں اور دہشت گردیاں ہوتی ہے، تو یہاں پر جی پشاور کے لیے ہاسپٹل کی ضرورت ہے، کالجوں کی ضرورت ہے، یونیورسٹی سارا اوور لوڈ ہے، روڈ بھی ہمارے اوور لوڈ ہیں۔ میں کہتا ہوں سی این ڈبلیو کے منسٹر صاحب چھوٹے بھائی ہیں کہ اور بھی بجٹ رکھ لیں، کیونکہ پورے خیبر پختونخوا کا لوڈ جو ہے وہ پشاور پہ ہے، اور پشاور کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اسپیکر صاحب آپ کوئی ایکشن لیں، آپ کا بھی تو پشاور سے بہت پیار ہے، اور جس طرح مجھے مانسیرہ سے اور ہزارہ سے پیار ہے، مالاکنڈ سے پیار ہے، ساؤتھ سے پیار ہے، تو مجھے پتہ ہے آپ کا بھی پشاور سے پیار ہے۔ جیسے میں نے منڈی جو روڈ ہے جو عدالت خان صاحب بنا ہی نہیں سکتے، 5 سال ہو گئے، وہ ادھر وہ ایک کہاوت مشہور ہے نا، ایک بندے سے میں سبزی لے رہا تھا، میں نے کہا یہ روڈ کیوں نہیں بنا ہے، کہتا ہے اصل گل ہے، کہتے جڑا وہ ہے کہ نام ہے اس کا ٹھیکیدار عدالت خان، وہ بھی مسلم لیگ نوندا ہے، تو ایم پی اے صاحب بھی وہ بھی مسلم لیگ نوندا ہے، تو اس دفعہ تو ایم این اے صاحب بھی مسلم لیگ نوندا ہے، تو خدا کے لیے اس پر بھی کام کریں۔ اور ہاں جی، سب سے اہم بات اور ضروری بات جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا اور پورا پاکستان اور امت مسلمہ روشن ہے، اس کا نام ہے امت مسلمہ کا لیڈر عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب بے گناہ قید ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، جبر ہے، اور میں سب سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میرے جتنے بھی سینئر ہیں اور جتنے بھی میرے پارلیمنٹیرین ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں، کہ عمران خان کی رہائی کی چابی اسپیکر صاحب خیبر پختونخوا میں موجود ہے، لیکن آپ سے میری درخواست ہے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے بھی میری درخواست ہے کہ عمران خان، اسپیکر صاحب توجہ چاہتا ہوں آپ کی، کہ عمران خان کی رہائی کی چابی خیبر پختونخوا میں موجود ہے۔ آج میں اعلان کہتا ہوں کہ ہم کسی چیز کا انتظار نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ اس بجٹ کے بعد ہم سب پاکستان تحریک انصاف کے ورکر لیڈران کو ہاتھ سے زبردستی پکڑیں گے، ہم توربیلا ڈیم کو بند کریں گے، ورسک ڈیم کو بند کریں گے، کرک کے گیس کو ہم بند کریں گے، وزیرستان میں جو غیر قانونی معدنیات جاری ہے اس کو ہم بند کریں گے، لیکن عمران خان کو ہر صورت آزاد کرائیں گے۔ میرے بھائی تو ایسے خاموش ہو گئے جیسے کوئی میں نے غلط بات کی تھی۔ بند کریں گے، جیلی معدنیات بند کریں گے، ان کی توربیلا ڈیم بند کریں گے، توربیلا ڈیم بند کریں گے، ورسک ڈیم بند کریں گے، کرک میں جو گیس لائن پائپ لائن جا رہے پنجاب کو وہ بند کریں گے، تو انشاءاللہ عمران خان کو ہر صورت آزاد کریں گے، کیونکہ کوئی مائی کا لال جو ہے اس ملک کے نظام کو ٹھیک نہیں کر سکتے، چاہے جو کوئی بوٹ پالش ہو، کیا جو بوتل وزیر اعظم ہو، جو بھی کوئی نہیں کر سکتے۔ شکریہ، تھینک یو، والسلام۔